ہماری خوشیاں، ہمارے دکھ اور ہمارا رزق اور ہمارا پیسہ سب کچھ ہمارا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اس چیز کا ثبوت ہمیں روز ملتا ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر دیکھیں تو ہمیں بہت سارے اگزامپلز ایسے ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. ہم عورتیں جو ہے نا، خواتین کی اکثر شکایت ہوتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ فلاں رشتہ دار کو پیسے دے رہا ہے، میری نند کو پیسے دے رہا ہے، یا میری ساس کو پیسے دے رہا ہے، یا میرے اپنے بھائی کو پیسے دے رہا ہے. یہ جو میری دوست تھی، اس نے مجھے کہا کہ میرا خاوند جو ہے وہ اپنے بھائی کو سپورٹ کرتا ہے، جو مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، پسند بھی نہیں ہے اتنا خاص، اور اوپر سے پھر وہ کام کوئی نہیں کرتا، اور میرا خاوند جو ہے وہ کماتا ہے اور اس کی سپورٹ کرتا ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ مطلب اس کو غصہ تھا اس بات کا. میں نے کہا تمہاری زندگی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ جب تمہارا خاوند اس کو پیسے دے رہا ہے تو کیا تمہاری زندگی میں کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا تمہارے گھر کھانا پینا کم ہے، یا تمہارے خرچے میں کمی ہے، یا تمہارے گھر کے کوئی خرچے پورے نہیں ہو رہے اس وجہ سے؟ کہتی نہیں. تو میں نے کہا تم اس بات کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتی کہ جو تمہارا خاوند ماشاءاللہ بڑا سکسیسفل آدمی ہے، بہت کماتا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کا بھائی کام نہیں کرتا، ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا خاوند جو ہے وہ اپنے نکمے بھائی کی مدد کر رہا ہے. اگر ہم اس کو موڑ لیں اس بات کو، اور ہم دوسری، وہ کہتے ہیں نا دوسرا چشمہ لگا لیں یا دوسری کرسی پہ بیٹھ کے دیکھیں، اگر ہم اس کو دوسری کرسی پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ وہ شخص، اس کی جو بھی کمزوری ہے، اس کی انیبلٹی ہے، یا وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یا اس کی جو بھی کمزوری ہے اور وہ کام نہیں کرتا، اور مگر اللہ نے اس کا رزق لگانا ہے، اللہ نے اس کو روٹی پہنچانی ہے. اب اللہ میاں خود تو اوپر سے نہیں نہ پھینکنے لگے کہ یہ لو بھائی تمہارا میں نے کھانا بھیج دیا. وہ یہ تو نہیں کر سکتا. اب اسے کسی کو ہی دینا ہے نا جس نے جا کے اس کو وہ پہنچانا ہے. اب کیا میرے نظر میں کہ اس کے خاوند کو اللہ نے جو $10 دینے تھے کمائی میں، اس کی جگہ پہلے تو خیر دل دیا، آف کورس اس کو وہ دل دیا دینے والا، اس کے بعد $10 کی جگہ اس کی جیب میں $20 ڈالے ہیں کہ اس کے $10 تمہارے اپنے خرچے کے، اور باقی $10 تم اپنے بھائی کو دو جو جس کو ضرورت ہے. تاکہ اب دیکھیں، اب اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر صرف اس کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا خاوند اس آدمی کی کیوں مدد کر رہا ہے. میں نے کہا اللہ نے اس کا رزق لگانا ہے، اور اس کا رزق کی وجہ سے، رزق لگانے کی وجہ سے تمہارے خاوند کو ایکسٹرا پیسے مل رہے ہیں. اور وہ ایک تو اللہ نے اس کو دل دیا، کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ دل نہیں ہوتا، جس کے پاس دل ہوتا ہے اللہ اسی کو دیتا ہے. تو اس کی جو چیز وہ کر رہا ہے پوری، تو اس کے وسیلے سے، یعنی اس کے دیور کے وسیلے سے اس کے خاوند کو وہ ایکسٹرا پیسے مل رہے ہیں. یہ میری سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ہر ایک کو روٹی پہنچانی ہے، ہر ایک کو کھانا پہنچانا ہے. آپ دیکھیں آؤٹ آف دا بلو کہ کسی وقت جا کے آپ کسی کو کھانا دینے لگ پڑتے ہیں. میں تو خیر ایسی مجھے تو بہت ایکسپیرینس ہے. جب سے میں نے اس چیز پہ دھیان دینا شروع کیا، کچھ سال ہوئے زندگی کے، جب سے سمجھو یہ مجھے شعور آیا ہے ان باتوں کا، تب سے مجھے یہ اتنا زیادہ احساس ہونے لگ پڑا ہے کہ ہم کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کر رہے ہوتے. اس کا کچھ نہ کچھ ریزن ہو رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اللہ کسی اور کا وسیلہ یا کسی اور کا راستہ بنا رہا ہوتا ہے. اس طرح سے آپ اتنی باتیں آپ دیکھیں گے. اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور فیملی ہے جہاں پہ ان کی بہن ان کے ساتھ رہتی ہے، اور نکمے سے لوگ تھے سارے، مطلب میری اوپینین میں بچے بھی نکمے تھے، آدمی بھی بیچارہ ایسے ہی خاص کوئی کام نہیں کرتا تھا، کوئی پیسے نہیں تھے، بیوی تو ٹھیک ہے گھریلو عورت تھی. اب جب سے نند آ کے ساتھ انہوں نے رہنا شروع ہوئی، ان کی کامیابی بھی ہو گئی. یہ میں دیکھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں اس بات کو کہ ان کی زندگی گھر میں پیسے بھی آ گئے، بچے بھی پڑھ لکھ گئے، پیسے بھی آ گئے، انہوں نے گھر بھی کروڑ کا خرید لیا پاکستان میں، گھر بھی خرید لیا. لیکن ان کو مستقل یہ تکلیف رہتی ہے کہ ہماری نند ہمارے ساتھ رہتی ہے. تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اس نند کی وجہ سے شاید آپ کے گھر میں یہ رونق لگی ہوئی ہے، اس نند کی وجہ سے آپ کے گھر میں یہ اتنا کچھ آیا ہوا ہے کہ آپ کی زندگیاں سنور گئی ہیں. ورنہ آنیسٹلی نہ ایجوکیشن ہے نہ کچھ ہے، مطلب اتنے اور شریف لوگ ہیں محنت کر رہے ہیں. لیکن آپ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہو، لیکن شاید آپ کو اس کے وسیلے سے آ رہا ہو سارا کچھ. اگر ہم اس طرح سے دیکھنے لگ پڑیں تو کتنی ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. ہم جن باتوں پہ جلتے سڑتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں، ہماری وہ باتیں ساری ختم ہو جائیں اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کسی کا وسیلہ بنایا ہے، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہمیں کسی کے لیے دیا ہے، ہمیں اس کو اس تک پہنچانا ہے. ہم زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں، ہم زندگی میں جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم
ہمارے زندگی میں جو کچھ آتا ہے, جو کچھ رزق آتا ہے, جو مال آتا ہے, وہ سب کچھ ہمارا کسی نہ کسی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ویسے بھی آپ کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہو, اس کے دیے سے دے رہے ہو, اللہ کے دیے سے دے رہے ہو, اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہو. کبھی یہ نہ سوچو کہ آپ جب کسی کو دینے لگے ہو تو آپ اپنی جیب سے دے رہے ہو, آپ اللہ کے دیے سے دے رہے ہو. اللہ حافظ.